بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل له علیہ السلام لو شد علی رجل باب بیتہ وترک فیہ من این کان یاتیہ رزقہ فقال علیہ السلام من حیث یاتیہ اجلہ۔ اس فرمان مبارک میں امیر المومنین علیہ السلام ایک سوال کے جواب میں ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں۔ جو رزق اللہ نے تمہارے مقدر میں رکھ دیے ہیں اس کے تم تک پہنچنے میں کوئی چیز مانع نہیں بن سکتی، اور جو تمہارے مقدر میں نہیں رکھا اس نے، دنیا کی کوئی طاقت وہ تمہیں عطا نہیں کر سکتی۔ اگرچہ یہ فرمان امیر المومنین ایک سوال کا جواب ہے، لیکن در حقیقت مولا علیہ السلام ہمیں توکل کا درس دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو رزق تم تک پہنچنا ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا، کوئی تمہارے مقدر رزق کو تم سے روک نہیں سکتا۔ قیل لہ علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، لو شد علی رجل باب بیتہ، اگر کسی شخص پر اس کے گھر کا دروازہ بند کر دیا جائے، وَتُرِکَ فِیہ، اور اس کو وہاں چھوڑ دیا جائے۔ مراد کیا ہے کہ ایک انسان ہے، اس کو ایک گھر میں ایک کمرے میں بند کر کے اس کو تالے لگا دیں، کہیں سے بھی اس تک پہنچنے کا کسی بندے کا کوئی امکان نہ ہو۔ من این کان یاتیہ رزقہ، یا امیر المومنین ایسے بندے کا رزق کہاں سے اس کے پاس پہنچے گا؟ فقال علیہ السلام، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، من حیث یاتیہ اجلہ، جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ قادر مطلق ہے۔ دنیاوی وسائل جن کو ہم وسیلہ زندگی سمجھتے ہیں نہ بھی ہوں، اگر اس کی مشیت یہ ہے کہ زندہ رکھنا ہے تو وہ زندہ رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ امیر نے فرمایا کہ اس نے کہا اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ دروازہ بند ہے، کوئی بندہ اندر جا نہیں سکتا۔ فرمایا من حیث یاتیہ اجلہ، جہاں سے اس کی موت آئے گی وہیں سے اس کا رزق بھی اس تک پہنچ جائے گا۔ تو اب ظاہر تو یہ ایک سوال کا جواب ہے، لیکن در حقیقت ہمارے لیے جو درس ہے وہ یہی ہے کہ فرمایا رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوں کہ یہ پابندی لگ گئی وہ لگ گئی، نہ، جو تمہارا مقدر ہے تم تک پہنچ کر رہے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں موجودہ دور میں بڑی بڑی عالمی طاقتوں نے بہت سارے لوگوں پر اقتصادی پابندیاں عائد کی، دنیا بھر سے تجارت، لیکن ماشاءاللہ نظام چل رہا ہے، وہ زندہ بھی ہیں، پورا سسٹم چل رہا ہے، جو ان کا مقدر ہے رزق پہنچ رہا ہے۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی اس میں اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے۔ عزا علیہ السلام قوما عن میت لہم فقال علیہ السلام، امیر المومنین
کسی گھر میں گئے، کسی کے پاس گئے، ان کا کوئی آدمی فوت ہو گیا تھا، جیسے ہم لوگ تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو امیر المومنین بھی ان کے پاس تعزیت کرنے گئے، تو اس تعزیت میں جو الفاظ امیر المومنین نے ادا فرمائے وہ ہم تک پہنچے۔ بالفاظ دیگر امیر المومنین ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو تعزیت کرنی چاہیے، جانا چاہیے، یہ نہیں کہ بندہ مر گیا تو بس ختم، نہ، تعزیت میں کوئی حرج نہیں، لیکن کیا کہیں؟ امیر المومنین نے یہ الفاظ وہاں پر بیان فرمائے، تعزیتی الفاظ یہ تھے، فرمایا ان ھذا الامر، یہ جو امر ہے، مراد کیا؟ یہ جو سلسلہ ہے موت ہے، یہ جو تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار فوت ہوا ہے، جس کو موت آ گئی ہے، ان ھذا الامر، یہ سلسلہ ہے موت، لیس بکم بادا، آپ سے شروع نہیں ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یعنی یہ پہلا بندہ نہیں کہ جس کو موت آئی ہو، یہ سلسلہ، یہ امر یعنی یہ موت کا نظام، لیسا بکم بادا، نہ اس کی تم سے ابتدا ہوئی ہے، ولا الیکم انتہا، اور نہ تم تک یہ منتہی ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اردو میں آپ کا آسان مطلب کیا ہوگا؟ نہ یہ پہلا بندہ ہے کہ جو مرا ہے، اور نہ یہ آخری بندہ ہے کہ جس پر موت آئی ہے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ، تمہارا یہ صاحب، تمہارا یہ ساتھی، رشتہ دار تھا، عزیز تھا، جو بھی تھا، لَقَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا، تمہارا یہ ساتھی، یسافر، مصروف سفر تھا، گویا ایک سفر میں چل رہا تھا، رہتا تھا، یہ بھی سفر ہے، فَعُدُّوهُ، وہ روٹین میں سفر میں رہتا تھا، تم اس کو شمار کرو، فی بعض اسفارہ، کہ اب بھی کسی سفر میں ہے، یعنی جو تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، تم شمار کرو، تم یہ سمجھو کہ وہ اب بھی کسی سفر پر ہے۔ اگلا جملہ بہت پیارا، فَإِنْ قَادِمَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے پاس واپس آ گیا، بہت اچھا، الحمدللہ، وَإِلَّا، اور اگر وہ واپس نہ آیا، قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ، تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تم یہ سمجھو، آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک سفر پر ہے، اور انسان جو سفر پر گیا ہے، فرماتے ہیں واپس آتا ہے، ان قدم علیکم، اگر وہ تمہارے پاس واپس آ گیا، بسم اللہ فبیا، وَإِلَّا، اور اگر وہ واپس نہ آیا، قدمتم علیہ، تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ گویا امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ جس پر موت آ جاتی ہے وہ تو کبھی واپس آتا نہیں۔ بالفاظ دیگر امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ آج وہ چلا گیا تو کل ہماری باری ہے، ہم نے بھی اسی کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ امیر المومنین نے اس مرحوم کے اہل خانہ سے، وابستگان سے تعزیت فرمائی۔ وقال علیہ السلام ایھا الناس لیرکم اللہ من النعمت وجلینا، امیر المومنین یہاں ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں اور واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا ایھا الناس، او لوگو، سب کو، جو بھی انسانیت کے دائرے میں ہے، جو انسان ہے، اے لوگو، امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں کیا؟ کبھی تمہارے اوپر نعمتیں آتی ہیں، کبھی تمہارے اوپر عذاب آتا ہے، امتحان آتا ہے، سختیاں آتی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر نعمتیں آئیں
تو یہ نہ سمجھنا کہ بس ہم محبوب الہی بن گئے لہٰذا اس کی نعمتیں برقرار ہے. نعمتیں آئیں پھر بھی خوف زدہ رہنا، بے ایمانہ کہ کہیں میں اس نعمت کے شکر میں کمی نہ کر بیٹھوں. نعمتیں آئیں تو اس بات پر خوف زدہ رہنا کہ کہیں اللہ کی اس نعمت کے رک جانے کا سبب مجھ سے سرزد نہ ہو جائے. خوف زدہ رہنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ یعنی پھر آگے فرماتے ہیں بسا اوقات انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، بسا اوقات بہت کم ملتا ہے. نہ بہت کچھ ملنے پر آپ اس سوچ میں چلے جائیں کہ بس اللہ ہم پر راضی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کچھ دے کر آزمائش کے ذریعے تمہیں آہستہ آہستہ عذاب اور جہنم کے قریب کر رہا ہو. اور اگر کبھی تنگ دستی آ جائے، مال کم رہ جائے، مالی طور پر پریشانی آ جائیں، تو اس پر امیر المومنین کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں خبردار پریشان نہ ہونا. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے، اور جو اس کو امتحان نہ سمجھے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس پریشانی کے بدلے میں ملنے والے ثواب سے بھی اپنے آپ کو محروم کر دے. وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، لیراکم اللہ من النعمت واجلین. واجل یعنی خوف زدہ، ٹھیک ہو گیا. الواجل، واجل کہتے ہیں خوف کو، کہ اللہ تمہیں نعمت کے وقت، یعنی جب اس کی نعمتیں تمہارے اوپر پے در پے ہیں، تو اس نعمتوں کے لمحات میں بھی اللہ تمہیں دیکھے واجلین، خوف زدہ. نعمات الہی تمہارے پاس موجود ہیں لیکن پھر بھی تم ایسے رہو کہ اللہ پاک دیکھے کہ تم پھر بھی خوف زدہ ہو. خوف کس کا؟ کہ کہیں میں اس کے شکر میں کمی نہ کر بیٹھوں، کہیں مجھ سے اس نعمت کے رکنے کا کوئی سبب سرزد نہ ہو الی آخری. کما یراکم من النقمت، کہ جس طرح نقمت کہتے ہیں عذاب کو، سختی کو، عقاب، ٹھیک ہو گیا جی، سزا. جیسا کہ نقمت میں عذاب کے وقت تمہیں وہ دیکھتا ہے فارقین. فارقین کا لفظی معنی ہوتا ہے فازعین، فضا، جزا فضا کرنے والے. یہاں پر بھی مراد ہوئی کیا؟ فازعین یعنی ڈرا ہوا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہے لفظی معنی. آپ مرادی ترجمہ کیا ہو گیا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، نعمت کے وقت بھی تم اسی طرح خائف رہو جس طرح عذاب کے وقت تم ڈرے ہوئے اور خوف زدہ رہتے ہو. فرماتے ہیں انہو من وسع علیہ فی ذات یدہ، کہ اگر تاکہ کسی شخص کے ہاتھ میں وسعت آ جائے، کیا مطلب؟ یعنی فراغ دستی حاصل ہو، اس کے پاس مال دنیا بہت زیادہ آ جائے. فَلَمْ يَرَا ذَلِكَ اسْتِدْرَاجًا، اور وہ اسے استدراج، اس طرح ہوتا ہے درجہ بدرجہ عذاب کی طرف بڑھنا، اور وہ اسے آہستہ آہستہ عذاب کی طرف بڑھنا نہ دیکھے، یعنی اس کو عذاب کی طرف جانے کا سبب قرار نہ دے. فقد آمنا مخوفا، تو ایسے ہے کہ اس نے ایک اپنے آپ کو مطمئن کر لیا مخوفہ، خوفناک چیز سے. ومن زُیّا علیہ فی ذات یدہ، اور اگر کسی شخص کے ہاتھ میں تنگی آ جائے، کیا مراد؟ یعنی اگر وہ تنگ دست ہو جائے. فَلَمْ يَرَا ذَلِكَ اختبار، اختبار کہتے ہیں امتحان کو، اور وہ اس تنگ دستی کو اپنا امتحان، آزمائش
نہ سمجھے، چونکہ آزمائش سمجھے گا تو اس سے نکلنے کے لیے قناعت کرے گا، اور اس کو آزمائش نہیں سمجھتا، فقد ضیع، گویا اس نے ضائع کر دیا معمولا، معمول کہتے ہیں عمل، عمل کہتے ہیں امید، وہ جو اس کو ثواب اور اجر کی امید تھی، گویا اس نے اس ثواب کی امید کو بھی ضائع کر دیا، اس کو بھی ضائع کر دیا، اس کی اس کو امید تھی۔ تو پس بہت زیادہ کشادہ دستی ہو جائے، یعنی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں اس کو یوں سمجھو کہ میں کہیں ناشکری کے ذریعے، کسی پر ظلم کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ میں عذاب کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور اگر تنگ دستی آ جائے تو اس کو اختبار سمجھو، اس کو امتحان سمجھو، اس کو آزمائش سمجھو، تاکہ اس تنگ دستی کے بدلے میں روز قیامت جو تمہیں ثواب اور اجر ملنے والا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تاکہ وہ بھی تمہارا محفوظ رہے۔ وقال علیہ السلام، پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ پڑھا، پھر بھی پڑھتے رہیں گے، لالچ امیر المومنین کی نظر میں انتہائی بری صفت ہے۔ لالچی بندے کو مولا اصلاً پسند نہیں کرتے، جو دنیا کا لالچی ہو، جو دنیا کا حریص ہو، امیر المومنین کو اس لالچ اور حرص سے بہت نفرت ہے۔ کتنے فرمان اب پڑھ چکے ہیں اور اب انشاءاللہ مزید بھی پڑھیں گے۔ یہ بھی اس بارے فرماتے ہیں، یا اسر الرغبت، اسرا اسیر کی جمع ہے قیدی، رغبت یعنی لالچ، طمع، حرص۔ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، یا اسر الرغبت، او لالچ کے اسیرو، طمع کے قیدیو، یعنی جو لالچ اور حرص کی قید میں کے قیدی بن چکے ہو، اکثرو مانا کفو، یعنی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، باز آ جاؤ۔ کیوں؟ پوری توجہ، آگے دو تین لفظ مشکل ہیں، میں گزارش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الدُّنْيَا لا يروعه منها الا صریف انیاب الحدثان۔ معرج تعریج سے ہے کسی شے کی طرف بہت زیادہ میلان رکھنا، بہت چاہنا۔ صریف سواد کے ساتھ، اس کا لغوی معنی ہے کہ جب آپ دروازہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، وہ جو تھوڑی سی اس کی آواز آتی ہے کھولتے بند کرتے ہوئے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دانت جب ہمارے ایک دوسرے پر لگتے ہیں تو اس پہ بھی جو خاص قسم کی آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ حدثان حادثے کی جمع ہے۔ اب امیروں فرماتے ہیں کہ اے رغبت یعنی اے لالچ، اے طمع کے اسیرو، ذرا غور کرنا ہے، اکثرو رک جاؤ، باز آ جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الدُّنْيَا، کیونکہ جو دنیا پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی جو دنیا کو بہت چاہتے ہیں، جن کا میلان دنیا پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، لا يروعه منها الا صریف انیاب الحدثان۔ لفظی معنی یوں کریں گے کہ حوادث زمانہ اور حدثان کے دانس پیسنے ہی کا اندیشہ کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی ان المعرج علی الدنیا،
کیونکہ دنیا پر ٹوٹنے والوں کو مراد کیا؟ جو دنیا کو بہت چاہتے ہیں، لا یروح منہا، ان پر کوئی اور اندیشہ نہیں، کوئی اور خوف نہیں، اور کچھ نہیں، کس چیز سے خوف زدہ نہیں، الا مگر صریف ہو، یعنی آواز، انیاب الحدسان، حوادث سے زمانہ کے، انیاب کہتے ہیں داڑھوں کو، انسانی داڑھوں کو، مراد کیا ہے؟ یعنی حوادث سے زمانہ کے دانس پسنے کی جو آواز ہوتی ہے اس سے ان کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، تولوا من انفسکم تادیبہا، اپنے نفسوں کی، اپنے آپ کی تادیب، تربیت، اصلاح کے خود متولی بن جاؤ۔ مراد کیا؟ یعنی اپنے نفسوں کے خود اصلاح کرو، کسی اور کی انتظار میں رہو کہ وہ آ کر تمہاری تادیب کرے، تمہاری اصلاح کرے، تمہیں درست کرے، تمہیں سمجھائے۔ خود اپنی اصلاح کرو، خود اپنے آپ کو درست کرو۔ وَعْدِلُوا بِهَا عَنْ ذَرَاوَتِ عَادَاتِهَا، ذراوت کہتے ہیں ایک روش پر چلنا، کسی شے کو عادت بنا دینا، اس میں پڑ جانا۔ یہاں پر فرمان امیر کا مطلب کیا ہے؟ وَعْدِلُوا بِهَا، یعنی اپنے نفسوں کی، اپنے عادتوں کی عادات سے، ذراوت کا معنی عادت، روٹین، تقاضوں سے، وَعْدِلُوا، منہ موڑ لو کہ تمہارا نفس امارہ جس روش پہ چل رہا ہے، جو عادت بنا چکا ہے، جو تقاضا کرتا ہے، اس سے منہ موڑ لو اور رب کے تقاضوں پر جاؤ کہ رب تم سے کیا چاہتا ہے۔ یعنی اپنی تربیت خود کرو، کسی کے انتظار میں نہ بیٹھو کہ کوئی آئے اور وہ آ کر تمہاری اصلاح کرے، وہ آ کر تمہاری تربیت کرے۔ آپ خود اپنی اصلاح کرو، اپنی خود تربیت کرو، خود اپنے آپ کو درست کرو۔ وقال علیہ السلام، بہت عظیم جملہ ہے، ہر جملہ ہی عظیم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں، حسن ظن ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔ کوئی بندہ کسی کے قول کو، کسی کے فعل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ضرور اس کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا منفی نظر سے دیکھتا ہے، ہر وقت نیگیٹو۔ امیر المومنین اس سے منع فرما رہے ہیں کہ بدگمانی سے بچو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا تظنن بکلمۃ خرجت من احد سوءا، لا تظنن، ہرگز، نون تاکید کے ساتھ ہے ثقیلہ، ہرگز ظن نہ کرو، بعد میں آ رہا ہے سوءن یعنی برا، یعنی ہرگز سوء ظن، بدگمانی نہ کرو، کس پر؟ بکلمۃ خرجت من احد، کہ کسی بھی شخص کے منہ سے کوئی کلمہ نکلا، ایک شخص نے ایک بات کی ہے تو قطعاً اس کی بات پر کبھی بھی ہرگز ہرگز بدگمانی نہ کرو۔ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا، اگر تو دیکھتا ہے کہ اس کی اس بات میں خیر کا، اچھائی کا احتمال موجود ہے۔ یعنی امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی زبان سے تو نے کوئی بات سنی، فوراً سوء ظن نہ کرو۔ اگر اس کی اس کلام میں، اس بات میں خیر کا کوئی احتمال موجود ہے، خیر کا کوئی پہلو موجود ہے، تو تب تک
اس کی اس بات تھے، پر بدگمانی نہ کرو، کوشش کرو کہ حسن ظن، کہ شاید اس کی مراد یہ ہو، شاید اس کی مراد یہ ہو، شاید اس کی مراد یہ ہو۔ سوء ظن کرنا کسی کے بارے میں اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، حسن ظن کا حکم ہے، اور امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ بدگمانی سے اجتناب کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام امیر المومنین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔